السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہوا یہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا اور والدہ کا نام حضرت رومان رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ آپ ذہین خاتون تھی اور ایک لمبے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے آپ کی ذہانت کو 4 چاند لگ گئے۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ آپ خود فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب میرا نکاح ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت میری عمر 9 سال تھی، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نکاح کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک تو میرے دینی بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ عائشہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی بھائی نہیں ہو، اس لیے عائشہ کا نکاح میرے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سادگی سے ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 سال تک اپنے میکے میں رہی نکاح کے بعد، اور اس کے بعد آپ کی انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کے پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا اور اس کی دیواریں کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کی بلندی اتنی تھی کہ انسان اسے ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ اس میں انتہائی مختصر ضرورت کا سامان موجود تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خاندان نبوت میں کبھی متواتر 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھے بتایا کہ عائشہ تم نکاح سے پہلے مجھے 2 دفعہ دکھائی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی لے کر آئے اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جب کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو یہ ضرور ہوگا۔ اس پر امام سہیلی لکھتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے نکاح کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہ بات پتہ تھی، اس لیے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی طرف ہوتے اس دن صحابہ کرام آپ کو زیادہ طوائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی اور آگے نکل گئی۔ پھر دوبارہ ایک ایسا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وزن پہلے سے بڑھ چکا تھا۔
تو اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بسے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔